الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد روى الامام مسلم رحمہ اللہ تبارک و تعالی فی صحیحہ بإسنادہ عن یحییٰ ابن یعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الهميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول في هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ذریعے اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کردہ حدیث جبریل کی آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ حدیث قدر طویل ہے، لیکن علماء نے اس حدیث کو ام السنہ کہا ہے۔ ام السنہ، ام نے ماں، سنت پر سنت کی ماں، یعنی بنیادی حدیث ہے، انتہائی اہم حدیث ہے، جس میں ظاہری اعمال، باطنی اعمال، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور عبادت کس طریقے سے اللہ کی بجا لانی چاہیے، اور پھر قیامت کی علامات میں سے بعض علامتوں کا ذکر ہے۔ بڑی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، کسی قدر تفصیل کے ساتھ، پورے سیاق کے ساتھ لمبی حدیث امام مسلم نے صرف ذکر کی ہے۔ حضرت عمر سے یہ روایت بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صرف مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور بھی کئی لوگوں سے، جریر بن عبداللہ سے، البجلی سے، اور اسی طریقہ سے ابن عباس سے، ابو عامر سے مسند احمد میں، الحمدللہ۔ اور دنیا اسلام میں جتنی کتب حدیث معروف ہیں، جس کو کتب ستہ کہتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، سب جگہ یہ حدیث موجود ہے۔
بلکہ بہت سے محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا، کیونکہ یہ حدیثوں میں اس کی حیثیت جڑ کی ہے، اصل کی ہے، ماں کی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کے لیے بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، جسے بچے نکلتے ہیں، اس طرح کی ہے حدیث، بڑی اچھی حدیث ہے۔ شراح حدیث نے، جنہوں نے حدیث کی شرحیں لکھی ہیں، انہوں نے تو اس پر لمبی گفتگو کی ہی ہے۔ باقاعدہ متعدد قدیم اور جدید علماء نے حدیث جبریل کی شرح کے نام سے باقاعدہ مستقل تالیف بھی لکھی ہے، رسالہ بھی لکھا ہے۔ یہ حدیث ہے جو ہمارے آج کی اس دورہ علمیہ کا موضوع ہے۔ اس دورے کے لیے ہم نے اللہ کی توفیق سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے، تعاون سے، جامع مسجد اہل حدیث قاضی ٹولہ چپڑیا ککڑوا وایا بسفی ضلع مدھوبنی کا انتخاب کیا ہے۔ آپ حضرات نے عمل کے دن میں، کہ آج سوموار کا دن ہے، آپ کے کام کا دن ہے، آپ نے یہاں مجلس علم کی منعقد کرنا ضروری سمجھا، اور ہماری دعوت پر آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اس کے لیے ہم اپنے عزیز نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اپنے محترم جناب مولانا زبیر عالم صاحب سلفی بسوڑیابی ماسٹر صاحب، اور آپ تمام لوگ، حافظ نعمت اللہ صاحب، اور جو ہمارے عزیز ہیں حافظ مدثر صاحب، تمام لوگوں کا میں اس تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ حدیث جو ہے، اس کا سبب ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث کب اور کب بیان کی ہے، شاید حج اور عمرے میں وہ تھے، تو دو شخص جس کا ذکر آیا ہے کہ صاحب یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج یا عمرہ میں گئے، راوی کو شک ہے کہ حج تھا یا عمرہ تھا بہرحال، اور بصرہ میں، جو عراق میں ہے، کوفہ بصرہ، تو بصرہ میں ایک نیا آدمی پیدا ہوا تھا معبد الجہنی کر کے، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ اس نے بغاوت کی اور یہ کہا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ نے کسی کی کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے، لوح محفوظ میں کسی کی کوئی تقدیر نہیں، معاملہ سڈنلی ہوتا ہے، جب ہم کچھ کرتے ہیں تو ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کرے گا، نعوذ باللہ۔ جب بندہ کوئی عمل کر لیتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، کوئی لوح محفوظ نہیں ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اور بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے اس کے پیچھے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ بالکل گمراہی کا عقیدہ تھا، اور قرآن اور حدیث سے جو متفق علیہ طور پر جو ثابت ہے عقیدہ، اللہ کی تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کے خلاف یہ ایک نیا عقیدہ معبد الجہنی نے بصرے میں پیدا کیا۔ تو یہ حضرات آئے عمرہ کرنے کے، چلو وہاں اگر کوئی شخص ملا بڑا عالم یا کوئی صحابی رسول تو اس سے پوچھیں گے۔ یہ ہمیشہ سے ہر زمانے میں ہوتا رہا کہ حرمین میں علماء کا بڑا اجتماع ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، اور دنیا جہان سے لوگ آتے تھے تو حرمین کے علماء سے حج اور عمرے کے درمیان میں استفادہ کرتے تھے، جو نمازوں کے بعد ایسے ہی درس ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر کے استفادہ کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے۔ لوگ دور دراز اندلس سے، بلاد مغرب سے، جی ایک دم دنیا کے آخری کنارے سے آتے تھے، امام مالک کے یہاں درس حدیث لیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے عالم تھے، جب گئے حج کرنے کے لیے تو 2 سال وہاں مکہ مدینے میں ٹھہرے، اور وہاں کے علماء سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، حدیث کی کتابیں لکھی اور لے کر کے آئے۔ تو ہمیشہ سے حج اور عمرہ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی رہا کہ ارکان کی ادائیگی کے ساتھ بڑے علماء سے ملاقات اور ان سے علمی استفادہ کا موقع ملتا تھا۔ تو کہتے کہ اتفاق، دیکھیے حسن اتفاق کہ ہماری ملاقات ہو گئی عبداللہ بن عمر صحابی جلیل سے، جن کو کثرت سے روایت حدیث کا بیان کرنے کا شرف حاصل ہے۔ تو جب چل رہے تھے وہ، تو پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ سلام دعا کے بعد ہم ایک طرف دائنے آ گئے، ہمارے ساتھی بائیں آ گئے، دونوں آدمی ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور اسی درمیان میں ہم نے ان سے پوچھا۔ تو ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بڑے عالم کے دائیں بائیں ہو جائے اور ساتھ میں چلے، اور جس طریقہ سے علم بیٹھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے اور سوال بیٹھ کے عالم سے کر سکتے ہیں، ویسے ایسا بھی ہے کہ چلتے چلتے آپ ان سے علم حدیث یا کوئی فائدہ علمی پتہ کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بصرہ میں معبد جہنی نکلا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز مقدر نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز بھی ہوتی ہے وہ یکلخت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ،
قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس اللہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ بن عمر کھایا کرتے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی قسم، ان کو کہہ دو کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو جائے اور کوئی خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اتنے بڑے پہاڑ کے برابر کے سونے کو خرچ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر نہیں، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ازل سے لے کر ابد تک کی باتوں کو جانتا ہے، وہ خود کیا کرے گا اور اس کے بندے کیا کریں گے، کون مخلوق کیا کرے گی، اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ جو کچھ اس نے جانا اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں، کہا اکتب مقادیر الخلائق، مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ تو قیامت تک نہیں ہے، ابد الآباد تک کے لیے جو ہونے والی بات تھی سب لکھ دی گئی۔ اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب چیز کو پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یہ چار چیز ہوتی ہے تقدیر کے اندر۔ ہوتا بس صرف یہ اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنی تقدیر کو نہیں جانتے ہیں، کرنے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ آج مقدر تھا میرے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تقدیر کو آدمی کب جانتا ہے؟ جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے تب۔ اب دیکھیے، کل سے پہلے تک کی خبر یہ تھی کہ ظہر یہاں پڑھیں گے، عصر کہیں اور پڑھیں گے، مغرب کہیں اور پڑھیں گے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا تھا وہ یہ نہیں کہ تمہارا پروگرام فائنلی ایک ہی مسجد میں ہوگا، قاضی ٹولہ چپڑیا کی مسجد میں ہوگا۔ اس کو ہم نے پروگرام سیٹل کرنے کے بعد اور جب پروگرام میرا منعقد ہو رہا ہے تب ہم نے جانا کہ یہ میرے مقدر تھا، جو رب العالمین نے ہماری پیدائش نہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل لکھ رکھا تھا، اور یہ بھی لکھ رکھا تھا کہ اس میں کون کون شریک ہوگا، جس کو ہم نے کرنے کے بعد جانا، رب العالمین اپنے علم سے پہلے سے جانا۔ اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، اور ہمارا یہاں تک پہنچنا، ہم نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، ہم نے تیاری کی، آپ نے بھی تیاری کی، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مشیت شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ارادہ اور اختیار تو دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کرو، سوچو کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن ہماری مشیت، ہماری مرضی، ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اور ہمارا جو بھی کام ہے وہ سب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ خیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں، شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کا خلاصہ ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بڑے فائدے ہیں کہ اگر کچھ نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو ہم اترائیں نہیں، یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے مقدر کیا تھا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم نے تدبیر کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی تکلیف سے دوچار ہوئے، تو یہ تقدیر ہمیں ڈھارس دیتی ہے کہ یہ مقدر تھا تمہارے، تم 1000 لاکھ تدبیر کرتے بچنے کی، بچ نہیں سکتے تھے۔ جو فیصلہ اللہ نے تمہارے حق میں کیا تھا، جو تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تمہارے جان مال کا جو خسارہ تھا، یہ اللہ رب العالمین کا مقدر کیا ہوا ہے، اس سے لاکھ تم بچنا چاہتے تھے، بچ نہیں سکتے تھے۔ تو آدمی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ سارے قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کی کردہ ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھلائی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو انسان کو صبر ہو جاتا ہے۔ تو بڑی بات ہے یہ۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جو کوئی بھی اس عقیدے کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ احد کے برابر، پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ سونا خرید کرتا ہے تو اس کے سونے کو خرچ نہیں کرے، قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر کے بھلے برے پر ایمان نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا کافر، اور کافر کی کوئی بندگی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے وہ گویا کہ جو تقدیر کا انکار کر دے، جو کوئی رسول کا انکار کر دے، جو اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کر دے، وہ کافر ہے، اور ظاہر ہے کہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سنو، میں تم کو حدیث سناتا ہوں، میرے ابا جان نے بیان کی، حدثنی ابی، میرے والد نے بیان کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد۔ جی، اللہ رب العالمین نے ان کے اسلام سے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد کر عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن ہشام سے، لیکن یہ مقدر تھا حضرت عمر بن خطاب کا، وہ مسلمان ہوئے، اور وہاں سے مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کو ایک قوت ملی،
اور الحمدللہ جب یہ خلیفہ بنے تو 10.5 سال کی ان کی خلافت میں دور دراز تک اسلامی فتوحات کے جھنڈے گاڑے گئے۔ قیصر و کسریٰ کی جو اس وقت سپر پاور حکومتی تھی وہ سب حضرت عمر کے زمانے میں گویا کی فتح ہوئی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب عدل و انصاف کا ایک راج قائم کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری کو پانی پلانے والی بات، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ اسلام میں فضیلت کے اعتبار سے یہ دوسرے آدمی ہیں۔ امت کا سب سے افضل شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو خلیفۃ المسلمین الاول، خلیفہ راشد، یہ دوسرے۔ سن 23 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں ابو لؤلؤہ مجوسی نے ان کو قتل کر دیا فجر کی نماز میں، اور یوں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے۔ صاحبین اس لیے کہتے ہیں، ہمیشہ نبی ہم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کتنی کتنی بڑی ہستی آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑ مارا احد پہاڑ کو، کہا اسبت، ٹھہر، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق، شہید۔ اور یہ شہادت کی جو آپ نے بشارت دی تھی، اب اس کی تحقیق ہوئی یہاں۔ اب یہ بات ثابت ہوئی اس وقت یہاں جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ تو تقدیر کے فیصلوں کا علم ہم کو کب ہوتا ہے؟ اب یہی پر دو نقطے کی بات آ گئی۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ 2 طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ جب انسان کوئی کام کر گزرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں آج کی تاریخ میں یہ ہونا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں آگے کی بیان کی گئی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہو کے رہے گی، اللہ نے اس کو لکھا ہی ہے، جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں تو آپ کے زمانے مبارک سے کچھ اس طرح کی باتیں مستقبل کی پیشین گوئی نہیں نکل سکتی ہے، اب چاہے وہ جب ہو لیکن وہ ہوگی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا میری امت وہاں تک پہنچے گی یہاں تک مشرق اور مغرب پہنچتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ اٹکل پچو نہیں ہے جو نجومیہ پامشت کیا کرتا ہے، اٹکل پچو پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اللہ کے کہے بغیر کچھ نہیں بولتا، تو وہ ہوئے گا۔ جتنی باتیں آپ نے مستقبل کے تعلق سے بتائی ہے، سب کے تعلق سے ہم کو یقین ہے کہ وہ مقدر الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر سے وہ فیصلہ کر رکھا ہے، اپنے اپنے وقت پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو اس طریقے سے تقدیر کے فیصلوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی نجی زندگی میں یا قومی زندگی میں کسی بھی چیز کو کب سمجھتے ہیں؟ جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے مقدر میں یہ ہونا لکھا تھا۔ چلیے صاحب، اب کہتے ہیں، حدیث کے ساتھ چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد، کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دن، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی جگہ ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتے تھے یا پھر اپنے گھر جاتے تھے، گھر کے کچھ کام کاج نپٹایا کرتے تھے، بکری دھو لیا کرتے تھے، جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، جوتا ٹاک لیا کرتے تھے، کپڑے دھو لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں رہتے۔ جب اذان ہوتی مسجد آ جاتے، صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کے دینی باتیں کرتے، صحابہ کے ساتھ چل کر کے کسی کی زیارت کرتے، کسی کی عیادت کرتے۔ اس طریقے سے آپ کا وقت دعوت اور تبلیغ میں گزرا کرتا تھا۔ تو اکثر آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہی بیٹھے ہوا کرتے تھے، سمجھا کہ تو بیٹھے۔ اچھا، شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ایسے مل گھل کر کے بیٹھتے تھے، ایسے مل جل کر کے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نووالد آئے باہر سے تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، یہ کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی کہتا کہ ھذا المتقی الاbyض، یہ جو ٹیک لگا کے ہے سفید رنگ کے، گوڑے چٹے لال، سمجھا کہ او یہ ہیں، تب وہ لوگوں ختم ہوتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتا ہے تو تلاش کرنا پڑتا ہے اس کو، آپ ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں، آپ کو ایک ممتاز جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، کھلی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ جو کوئی آوے تو سمجھے کہ میرے مجلس یہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جیسی بات ہے۔ ایک گویا چبوترا لوگوں نے آپ کے لیے بنا دیا، سمجھا کہ اس پر آپ بیٹھا کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا
کہ معلم کو متعلم سے ممتاز ہو کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی اگر آوے تو سمجھے کہ اس مجلس کا معلم کون ہے. یہ دیکھیے ممبر جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس پر خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے, سمجھا کہ نہیں. اسی طریقہ سے مشائخ کی اب دیکھا ہوگا حرمین شریفین میں ان کی کرسیاں ہوتی ہیں, مائک وغیرہ وہاں سیٹ ہوتا ہے, لا کے لگایا جاتا ہے اور پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس لیے بھی تاکہ دور تک بھی اگر آدمی بیٹھا ہوا ہو تو وہ مدرس کو وہاں سے دیکھ سکے اور اس کا اٹینشن رہے. یہ جب دیکھیے سب طالب علمی کے آداب ہیں, تدریس کے آداب ہیں. تو کھل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اب یہ یومن بارزن کھل کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ابو ہریرہ کی حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے اس میں یہ لفظ لکھا ہے, یہاں تو نہیں ہے. کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے, لیکن جو ابو ہریرہ سے روایت ہے اس میں یہ کہ کھل کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہر کوئی داخل ہونے والا مسجد پہچان لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. اذ طلع علینا رجل, طلوع ہوا, نمودار ہوا ایک شخص نمودار ہوا. شدید و بیاض الثیاب, کپڑا انتہائی سفید پہنے ہوا, اور شدید و سواد الشعر, اور سر کے بال انتہائی, یا بال جو ہیں سر کے داڑھی کے وہ بالکل کالے, انتہائی کالے بالوں والا اور انتہائی سفید لباس میں ملبوس ایک شخص نمودار ہوا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ آدمی بوڑھا تک جوان, ارے بال کالے جوان کے ہوتے ہیں نا, کہا کہ ایک دم خوب کالا بال, انتہائی سفید کپڑا پہنے ہوئے, شدید و بیاض سے, کپڑے کی سفیدی انتہائی درجہ سفید تھی اور بال انتہائی کالا تھا. اب بعض روایت میں کہ حسن الوجہ, حسن الحیات, انتہائی اچھی حیات میں اور اچھی شکل شباہت کا خوبصورت آدمی نمودار ہوا. کہتے لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, اس پر سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں تھے اور ہم میں کا کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا. انتہائی تعجب کی بات ہے. اگر آدمی لوکل ہوتا, اب مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ بالکل ایسا نہا دھو کر کے گھر سے نکل کر کے آدمی آراستہ اور پیراستہ ہو کر کے آوے, ذرا سا کپڑے کا کرچ بھی کہیں نہ ٹوٹا ہوا ہو, ایک دم صاف ستھرا آ جائے, اس کا مطلب یہ کہ بغل میں ہے, کہیں سے قریب سے آ گیا ہے. تو اگر قریب کا آدمی ہوتا تو ہم لوگ پہچانتے. مدینہ کا, ایون مدینہ کے اطراف و اکناف کا بھی ہوتا تو نبی صاحب کی مجلس میں ہر طرف کے لوگ ہوا کرتے تھے, پہچان لیتے کہ فلاں صاحب ہے. لیکن پہچان بھی نہیں رہے, اور اگر اجنبی ہے, دور سے آیا ہے, تو سفر کا اثر ہونا چاہیے تھا. اور خاص کر اس زمانے میں جب کہ سواری تھی نہیں, یا تو آدمی پیدل چلتا یا اونٹ پر چلتا, بہت وی آئی پی ہوتا تو گھوڑے پر چلتا. تو گھوڑے کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد تو اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو بالکل گرد سے, غبار سے بھر دیتی ہے نا. تعجب کی بات. اگر باہر سے آیا ہے, سفر کر کے آیا تو سفر کا اثر ہوگا, اور اگر گھر کا آدمی ہے تو ہم کو پہچاننا چاہیے تھا. تو تعجب کی بات ہوئی نا, حیران ہوئے. اب اس کے بعد لا یعرفہ منا احد جو ہے کہ ہم کا کوئی پہچان بھی نہیں پا رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو اندازے سے کیا ہوگا کہ نہیں پہچان رہے, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا نواری شخص اتنا خوبصورت وجیح اچھے لباس پوشاک میں ایک دم کالے بال کے ساتھ آیا کہ ایک دوسرے کو دیکھا ہو لوگوں نے اور نظروں سے اشارہ کیا ہوگا, کون ہے, یا بغل والے سے جانتے ہو, نہیں جانتے, کون, ایک دوسرے سے کوئی نہیں جانتا. لا یعرفہ منا احد کا یہ مطلب کہ لوگوں انہوں نے اندازہ کیا ہوگا یا ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہوگا, نظروں سے اشاروں سے پوچھا ہوگا, اور سب نے لا علمی کا اظہار کیا ہوگا کہ بندہ کون ہے, ہم نہیں پہچانتے. چلیے صاحب. اس کے بعد وہ آدمی آیا, لا یعرفہ منا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اب یہاں سلام کا ذکر نہیں ہے, لیکن دوسری جگہ جو حدیث آئی ہے اس میں ہے کہ اس نے اس کنارے سے کہا السلام علیکہ یا محمد, السلام علیکہ یا محمد, سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دم بیٹھ گیا, صفوں کو چیرتا ہوا, سیدھے دھڑ دھڑ آ کے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہڑبڑایا ہوا آیا اور سیدھے آ کر کے بیٹھنے کے بعد فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ, اس نے اپنا گھٹنا نبی کے گھٹنے سے لگا دیا. اب جو بیٹھے ہوئے تھے ایسے گھٹنا موڑ کر کے, جیسے تحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں
تو اس طریقے سے گھٹنا موڑ کر کے آپ قوم کی طرف بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کھلے ہوئے تھے، مسجد صاحب کی تھی، وہ آیا اور اس نے اپنا وہی چار زانو ہو کر کے بیٹھا، وہ گھٹنا موڑ کر کے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ نے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو عَلَى فَخِذَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر یا آپ کے زانو پر رکھ دیا۔ علامہ نووی نے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے زانو پر رکھ لیا، جیسا کہ متعلم کا طریقہ ہوتا ہے کہ پاؤں سمیٹ کر کے موڑ کر کے تحیات کی طرح بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ کو زانو پر رکھ لیتا ہے ایک مؤدب متعلم کی طرح سے۔ لیکن صحیح یہ ہے، بعض روایتوں میں واضح ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ وضع یدیہ علی فخذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ رکھا۔ اب یہ کیوں کیا اس نے؟ دو جواب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے، حاضرین کے سامنے پوشیدہ رکھے کہ یہ کون آدمی ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بادیہ سے دور دیہات سے کہیں اجڑ آدمی آیا ہوا ہے جس کو طور طریقہ ادب نہیں معلوم ہے، دیکھیے تو صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا اور بیٹھ گیا گھٹنا میں گھٹنا ٹکرا کر کے اور ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور ران پر رکھ دیا، سمجھا کہ نہیں غیر مہذب آدمی لگتا ہے، جیسے کہ دیہاتی اجڑ ہوتے ہیں۔ آج کل کا دیہات نہیں، وہ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں، جنگل وغیرہ میں رہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہ جو ایسی کیفیت ہوئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اٹینشن اور آپ کی پوری توجہ اس آدمی کی طرف، کیونکہ ران پر ہاتھ رکھے ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اسی کے اوپر نظر گار کر کے بات کریں گے۔ تو آپ کی پوری توجہ لینے کے لیے اور توجہ مبذول کرانے کے لیے اس نے آپ کو اپنی طرف گھیر رکھا، ایسا کیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے کہا آگے کہ اب یہاں سے گفتگو باقاعدہ شروع ہوتی ہے۔ کہا حتیٰ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے متعلق ہمیں خبر دیجیے۔ یہ محمد نام کے ساتھ پکار، دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے اور خاص کے بادیہ نشینوں کی، وہ کہیں بھی جائے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ہم ملاقات کرنے کے لیے جائے تو یا محمد، یا ابو بکر، یا ابا بکر، یا عمر، یا علی، یا معاویہ، نام سے پکارتے تھے۔ تو ان کا وہ اپنا ایک طریقہ تھا، حالانکہ یہ طریقہ بہت مؤدب نہیں ہے۔ تو پھر پڑھے لکھے میں اور شہری میں اور دیہاتی میں اور ایک دم اجڑ دیہاتی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ یہ ساری کیفیت کچھ سے جو کی ہے یہ اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہ وہ جبریل ہے، دیہاتی پن دکھایا اس نے۔ جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہ لوگ دیہاتوں سے آتے تھے تو اسی طریقے سے یا محمد لگاتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، قوم کو اللہ نے منع کیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس طریقے سے پکارنا بے ادبی ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہو۔ قرآن نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس طریقے سے نبی کو نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے فلاں صاحب، اے فلاں صاحب، اس طریقے سے نہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ ہے ادب۔ تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا اس زمانے میں ادب تھا۔ یا محمد، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ رٹ لگاتے ہیں، یا محمد بلانا ہوگا، یا محمد ایسا کرنا ہوگا، یا محمد جلوہ دکھانا ہوگا، یا محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو دیہاتی لوگ جو اجڑ تھے اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع پر قربان جائیے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کا جو رد عمل تھا وہ کتنا اچھا تھا کہ آپ نے بالکل کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ ایک آدمی آیا ہے اور چیرتا ہوا صفوں کو آ رہا ہے، اب یہ ہماری سامنے اگر کوئی آدمی آ جائے، کیسے آ جائے، دیکھیے ہمارا تیور بدل جائے گا، کلاس روک دیں گے، اس سے الجھ پڑیں گے۔ وہ آ رہا ہے سیدھا چیرتا ہوا، پاؤں کو پاؤں میں لگا کے بیٹھ گیا ہے، زانوں پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، گفتگو کر رہا ہے، نام لے کے پکار رہا ہے۔ بڑے آدمی کا ویسے بھی نام لینا ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، لیکن دیکھ لیجئے وہ آدمی علی طریقت اہل البادیہ، دیہاتیوں کے طریقے پر کہا ہے یا محمد، اور آپ کے چہرے پر بالکل شکل نہیں ہے، ایک دم آپ نارمل جیسے ہے ویسے ہیں، اور وہ سوال کر رہا ہے۔ تو سائل کو اگر سائل سے کچھ اگر اس طرح کی حرکت سرزد ہو جائے تو مسئول کو جس سے پوچھا جا رہا ہے مسئلہ اور عالم، اس کو ذرا سا صبر اور مصابرت سے کام لینا چاہیے۔ اب ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کیا بے وقوفی کرتے ہو، یہ طریقے سے بات کیا جاتا ہے مولوی سے۔ اب گاؤں دیہات کا آدمی کیا جانے گیا کہ مولانا ہے، آپ کے علامہ ہے، کہ شیخ ہیں، کہ فضیلت الشیخ ہیں۔ گاؤں دیہات کا آدمی جاتا ہے او مولی زبیر صاحب، او مولی زبیر، او مولی اشفاق، ہم کو مولی کہتا ہے، ہم مولی ہیں،
ہم مولانا ہیں، ہم شیخ ہیں۔ ارے بھائی دیہاتی ہے وہ، اگر آپ کی طرف سے پڑھا ہوتا تو آپ کو بھی مولانا ہی کہتا، شیخ کہتا۔ برداشت کیجیے، تواضع کا اظہار کیجیے، محبت کا اظہار کیجیے دیہاتی سے۔ اور کوئی سوال میں اگر اجٹ پنا ہو تو اس سے منفعل نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال سنیے کہ کیا ہے، جواب اس کو دیجیے۔ تو کہتا ہے یا محمد، شخص آنے والا کہتا ہے یا محمد، اس پر یہ گفتگو ہوئی، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق آپ خبر کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ڈیفینیشن بتائی، اسلام کی تفصیل بتائی۔ کہا الاسلام، اسلام کا ویسے معنی ہوتا ہے لغت میں الاستسلام، سرنڈر کرنا، اطاعت الہی کے لیے گردن جھکا دینا، اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، یہ ہے اسلام۔ کا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کا ڈیفینیشن بتایا، اسلام کے ارکان کیا ہیں۔ اگر اسلام کو ایک عمارت مانیے تو وہ کتنے ستونوں پر قائم ہے، دیکھیے کتنی بنیادی گفتگو ہو رہی ہے۔ جو ہم لوگ پہلے زمانے میں تعلیم الاسلام چلتی تھی مدرسے میں، تو اس میں لکھا تھا ارکان اسلام، ارکان ایمان۔ جی پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیے گا ارکان ایمان بتاؤ، ارکان اسلام بتاؤ، تو پریشان ہوگا۔ کہا اسلام بتائیے، آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دو، دل میں اعتراف کرو اور زبان سے نطق بولو، اقرار کرو، دل میں اقرار اور زبان سے نطق گویائی کے ساتھ گواہی دو کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبودان تو بہت ہیں جن کی دنیا پرستش کرتی ہے، لیکن وہ سب باطل معبود ہیں۔ ایک ہی معبود برحق ہے اور وہ ہے اللہ۔ تو لا الہ کا مطلب ہے لا الہ حق، لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے۔ خبر کہاں گئی؟ خبر محذوف ہے۔ لا الہ حق، کہے گا یہ حق کہاں سے آپ لے آئے؟ خود قرآن کہتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل، اللہ ہی الہ حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو لا الہ، لا کی جو خبر ہے وہاں محذوف ہے، حق، کوئی معبود برحق نہیں۔ جتنی دنیا پرستی جس کی بھی کر رہی ہو اللہ کے سوا، چاہے وہ کسی نبی کو پوجے، چاہے کسی ولی کو پوجے، کسی زندہ کو، کسی مردے کو، کسی قبر کو، کسی بت کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی شمس کو، کسی قمر کو، کسی آگ کو، کسی پانی کو، جس کی دنیا پرستی کرے وہ سب باطل پرستی ہے۔ پرستی صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ، اور دو کلمہ ہے لا الہ، پہلے نفی کیجئے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، پہلے نفی کیجئے تمام معبودان باطلہ کی، اور اس کے بعد ثابت کیجئے عبادت کو اور معبود کو ایک کے لیے، اور وہ ہے الا اللہ۔ پہلے نفی، اس کے بعد اثبات، ثابت کیجئے، اور یہ گواہی دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک یہ گواہی رسول اللہ کی نہیں ہوگی محمد اللہ کے رسول ہیں، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دونوں کلمہ ایک ساتھ آیا ہے، اور یہ دونوں مل کے ایک رکن ہے، اسلام کا بیچ کا کھمبا ستون ہے، جس کے اوپر بنیادی طور پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ ایک تو ہے لیکن ہم رسول کو نہیں مانیں گے، تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسے تو تمام انبیاء کو مانیں گے جیسے ابھی آئے گی گفتگو، لیکن وہ نبی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی رسالتوں کو منسوخ کیا، اس رسالت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس پر کو ماننے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو کہا گیا کہ یہ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو اس کی تفصیل آئی ہے، 5 وقت کی نماز، 5 صلوات، وہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، 5 صلوات فرضہن اللہ فی الیوم واللیلہ، دن رات میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، اس کو قائم کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کلمہ کے اقرار کے بعد سب سے اہم اور بنیادی جو فریضہ اسلام کے اندر ہے وہ نماز ہے۔ اب یہی اگر گفتگو لمبی ہو جائے گی تو مجلس لمبی ہو جائے گی۔ اب نماز کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا دوسرا رکن
کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد اگر کوئی چیز سب سے پہلے اسلام کا رکن ہے اور اہم ستون ہے تو وہ نماز ہے. اور اللہ رب العالمین سے بندے کا سب سے مضبوط رشتہ نماز میں قائم ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے اللہ سے جب وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ سے یہ پوچھے علم کے نقطے کی حیثیت سے کہ نماز کی تو کئی کیفیت ہے یا اس میں جو ہے کئی ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تحیات ہے، اس میں سب سے افضل کون ہے؟ قیام ہے یا سجدہ؟ آپ بھی جواب دے سکتے ہیں بیچ میں، درس کا مطلب ہے کہ سب لوگ شیئر کیجیے. جی، سجدہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور کوئی دوسرا جواب؟ تو آپ کے نزدیک قیام افضل ہے. نماز کی جو کیفیت ہے اس میں سب سے افضل رکن کون ہے یہ پوچھنا. ادھر کے بائیں لوگوں نے سجدہ کہا، ادھر دائیں والے کدھر کہا؟ کیا کریں؟ قیام ہے. قیام ہے. اب دیکھیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ قیام، کیونکہ قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر حالت رکوع میں اور حالت سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل الصلاۃ کیا ہے؟ تو کہا افضل الصلاۃ طول القنوت، لمبی قرات والی نماز افضل الصلاۃ. اور ایک طرف یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان تطبیق کر دیا، کہا کہ دیکھو، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، ورد و وظیفہ کے اعتبار سے، کہ سجدے میں تم سبحان ربی الاعلیٰ جیسا وظیفہ پڑھتے ہو یا دعائیہ کلمہ کرتے ہو، اور قیام میں نماز پڑھتے ہو، تو ورد اور ذکر کے اعتبار سے قیام افضل، اور بندے کی حیت اور کیفیت کے اعتبار سے سجدہ افضل. کیونکہ سجدے میں وہ اپنی بلند پیشانی جو کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتا ہے، اس کو رب العالمین کے سامنے جھکائے ہوا ہے. تو ذکر اور تلاوت کے لحاظ سے قیام افضل، اور بندے کی حیت کے اعتبار سے سجدہ افضل. بہترین بات ہوئی. چلیے، نماز اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے. مسلم میں روایت ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ نماز ہے. گویا جس نے نماز قائم کیا وہ مسلمان ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہے. والعیاذ باللہ. اب گفتگو چونکہ مختصر ہے اس لیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز آپ نے فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، مال کی زکات دو، جو ایک متعین مقدار کے اندر متعین رقم ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ پیداوار کے اندر جب پیداوار ہوگی اور وہ نصاب کو پہنچ جائے گا، 5 وسق ہے نصاب، ایک سیزن کا جو بھی غلہ ہے وہ 5 وسق ہونا چاہیے. اب وسق ہوتا ہے 60 سا کا، 60 کو اگر 5 سے ضرب دیں گے تو 300 سا ہو جائے گا. ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، 300 کو 250 تقسیم اگر کیجئے گا تو 7.5 کنٹل ہو جائے گا. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک سا 3 کلو کا ہوتا ہے، تو 60 کو جب آپ 3 سے ضرب دیجئے گا تو جا کر کے وہ آپ کا 9 کنٹل ہو جائے گا. 300 کو جب 3 کنٹل سے 300 کلو کو جب 3 سے ضرب دیجئے گا تو 9 کنٹل ہوگا. تو بعض علماء کے نزدیک 9 کنٹل، بعض علماء کے نزدیک 7.5 کنٹل. اب اس وقت جو بھی کسی کے پاس اگر دھان ہے، چاہے کھیت والا ہو یا مزارع ہو، جس نے کھیتی کی ہے، جس کو ہم بٹائی دار کہتے ہیں، اگر اس کے پاس 7.5 کنٹل کم سے کم، اور بڑے قول کے مطابق جو علماء نے کہا 9 کنٹل اگر غلہ ہوتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. کتنی؟ اگر آسمان کی بارش ہوئی ہے، خود نہیں پٹایا ہے، تو 10واں حصہ، یعنی اگر 100 من ہوا ہے اس بنیاد پر تو 10 من نکالنا ہوگا. اور اگر آبپاشی آپ نے زیادہ کی ہے، آسمان سے بارش کم ہوئی ہے، تو 20واں حصہ، یعنی 100 من میں 5 من، 5% اور 10%. یہ تو ہے غلے کا. اور اسی طریقے سے پھل، کھجور، انگور کے پھل، جو پھل دائمی ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، جو سال بھر رہ سکے. اب یہ ککڑی، کھیرا وغیرہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، سیب انار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی جب بکڑی ہوگی، جب باغ والی کے پاس پیسہ آئے گا، اس پیسے پر جب سال گزرے گا تب اس کو پیسے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ خراب ہے، کچا مال ہے. بہرحال، تو غلے والے یا پھل والے جب پیداوار ہوگی ان کے یہاں 5 وسق کی،
زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن سونا چاندی والے ہیں، کاروبار والے ہیں یا مال مویشی والے ہیں، ان کے ہاں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ لگے گی، اور وہ زکوٰۃ سونے چاندی کی ہو یا نقد کیش کی ہو 2.5% ہے۔ گویا اسلام میں 2.5%، 5% اور مرسا 10%، ٹھیک ہے۔ اور جو جانور ہیں اس میں تو دوسری بات ہے، 40 بکری ہو تو ایک بکری، سمجھا کہ نہیں، 120 بکری تک جو چراگاہ میں آپ چراتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، یہ سب پوری تفصیل موجود ہے۔ لیکن زکوٰۃ واجب، اور اس سے بخالت سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور غربا اور مساکین کی مدد ہو جاتی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لے کے غریبوں میں دیا جاتا ہے، ان کی غریبی کا علاج ہوتا ہے۔ چلیے، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اب یہ دیکھیے ترتیب جو آئی ہے مسلم میں، توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد، شہادت اللہ الہ الا اللہ و رسول اللہ کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں دیکھیے گا تقریباً 80 سے زائد مقامات پر نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ سب ایک کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے جب مانعین زکوٰۃ نے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کہا ہم سب کچھ کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، سب کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ڈالا کہ نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، تو زکوٰۃ نہیں دینے پر اس سے قتال کریں گے، ماریں گے اس کو، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے زکوٰۃ کا۔ سمجھا، اتنی اہم چیزیں ہیں، اس لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اور تیسرے نمبر پر جو ارکان اسلام میں جو چیز آئی ہے، یا جس کو ترتیب میں کہی چوتھی، وہ ہے صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، جو ایک خاص مہینہ ہے جس کا روزہ اللہ رب العالمین نے صحت مند شخص کے لیے، مقیم کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ مقیم ہے اپنے گھر پر، صحت مند، لیکن اگر مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ روزے کی قضا کرے گا، روزہ توڑے گا جب صحت مند ہوگا، یا جب سفر سے آئے گا تو وہ روزہ رکھے گا۔ دائم المریض ہے، کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا پکا کر کے بھرپیٹ کھلا دے، یا اس کو 1.5 کلو، آدھا سا، اگر 3 کلو غلہ مانگتے ہیں ایک سا، تو آدھا کلو گیہوں یا چاول یا آٹا اس کو دے دیجیے۔ اگر الگ سے کچھ پیسہ بھی دے دیا تل ترکاری کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 1.5 کلو غلہ دے دیجیے، ظاہر ہے کہ 1.5 کلو چاول ایک وقت میں تھوڑی کھائے گا، کچھ بیچ کر کے اپنا سالن ترکاری کر لے گا۔ بہرحال روزے کے اپنے تفصیلی مسائل ہیں، پھر ہم وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز آپ نے بتایا وہ تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو، کعبۃ اللہ کا حج کرو، اگر تم حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے۔ جو آدمی حج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا اور پیدل بھی نہیں جا سکتا، یعنی مکے کے اگر قریب کا ہے کہ رک کر کے اگر 2-4 دن 5 دن 10 دن میں چل کر کے بھی آ جائے تو وہ حج کرے، طاقت ہے تو۔ لیکن دور دیش کا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ چل کے جا نہیں سکتا، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، یا انتہائی بوڑھا کمزور آدمی ہے، سواری پر ہوائی جہاز میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ صحت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ اب 2 آپشن ہے، اگر وہ خود حج نہیں کر سکتا ہے تو کسی کو پیسہ دے، ایسے آدمی کو جو حج کر چکا ہے کہ جاؤ بھیا ہماری طرف سے حج کر کے آ جاؤ، حج بدل۔ یا یہ ہے کہ صاحب اس کے انتقال کے بعد اس کے بال بچے اگر چاہیں تو میت کی طرف سے حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ ابھی جن کا بیٹا ہے سعودی عرب میں رہتا ہے، اب باپ یہاں صحت مند ہے، لیکن ماں باپ کو پیسہ نہ بھیج کر کے کہہ کہ ابا آپ کی طرف سے عمرہ کر دیا ہے، حالانکہ باپ اچھا خاصا صحت مند ہے، وہ عمرہ نہ ہوگا، وہ حج نہ ہوگا، اس کو خود حج کرنا ہے۔ دوسرے کی طرف سے حج وہی کرے گا جو انتہائی معذور ہو کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، یا آدمی مر چکا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بعض روایت میں حج کے ساتھ ہے وَأَن تَعْتَمِرْ، عمرہ بھی کرو، گویا حج اور عمرہ لائف میں ایک مرتبہ واجب اور فرض، اس کے بعد جو آپ کرتے ہیں وہ سنت ہے، الا ہے کہ کوئی منت مان لے کہ اللہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ہم تیرے لیے حج کریں گے، اللہ اگر ہمارا بیٹا اچھا ہو گیا، یا ہم بے اولاد ہیں، اگر ہم کو اولاد سے نواز دیا، بیٹا عطا کر دیا تو ہم عمرہ جا کے کریں گے، اور اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے، تو اب آپ کو اس منت کی وفا کرنی ہوگی، نظر پورا کرنا ہوگا، ورنہ ایک ہی مرتبہ حج عمرہ فرض ہے، اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے لیے نفل ہے، الا یہ کہ آدمی کوئی منت مان کر کے اس کو اپنے ذمے واجب اور فرض کر لے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلی گفتگو تھی ارکان اسلام کے اوپر۔ اب دیکھیے گفتگو، جب یہ 5 بات آپ نے کہہ دی، یاد رکھیے گا ارکان اسلام کیا ہے؟ پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسرا رکن
نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن رمضان کا روزہ رکھنا، پانچواں رکن مستطیع ہو تو حج کرنا۔ دیکھیے ترتیب اہمیت کتنی ہے۔ پہلے ذکر کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا، کیونکہ یہ توحید اور رسالت کی گواہی بنیاد ہے۔ بنیاد ہی اگر صحیح نہیں ہوگی، کوئی کلمے کا اقرار ہی نہ کرے، کلمے کے معنی مطلب ہی کو نہ سمجھے، اس کو دل سے یقین ہی نہ کرے، تو نماز روزہ کر کے کیا کرے گا؟ ہوا میں عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی اہم چیز ہے نماز، کیونکہ نماز 5 وقتہ نماز فرض ہے، 5 وقت یومیہ، 24 گھنٹے میں 5 وقت۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ نفع متعدی ہے، اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آیا روزہ، کیونکہ اس کا فائدہ آدمی کو خود ملتا ہے، تقویٰ اور طہارت آتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو سال میں فرض ہے، زکوٰۃ اور روزہ سال میں فرض ہے، نماز یومیہ فرض ہے، اور حج عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے، اس لیے سب کے آخر میں حج کا بیان ہے۔ تو اہمیت کے اعتبار سے ترتیب ہے الحمدللہ۔ جب یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو وہ جو سائل تھا کہتا ہے صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا۔ اب تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہم لوگ اس کی انداز پر بڑا متعجب ہوئے، یسألہ ویصدقہ، پوچھ بھی رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ جو بھی سائل ہوتا ہے وہ سوال ایسے مسئلوں کے متعلق کرتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ جب نہیں جانتے تھے اور آپ کو جواب دے دیا گیا تو آپ کہے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، لیکن یہ کہ نا آپ نے ٹھیک جواب دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی جان رہا ہے نا، وہ جان رہا تھا تبھی تو تصدیق کر رہا ہے، یو آر رائٹ۔ یہ جو کہا کہ آپ بالکل سچ جواب دیا، بالکل ایکوریٹ صحیح جواب آپ نے دیا، 100% صحیح جواب آپ کا ہے، تو یہ کون کہے گا؟ جو جواب جانتا ہے۔ کہا بھائی ایسا تو نہیں ہوتا کہ سائل سوال بھی کرے اور سوال کا جواب ملے تو اس کی تصدیق بھی کرے کہ آپ نے صحیح جواب دیا، یہ تو سائل کا طریقہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں اس سائل کا طریقہ ہوتا ہے جو سائل عالم ہو، خبیر ہو، اور آیا ہو پوچھنے کے لیے ایک عالم سے، تاکہ دوسرے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی پوچھ لیں۔ تو کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ مولانا ایک سوال کرتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں جواب لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے سن لیں لوگ۔ تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر جبریل امین نے کیا۔ ابھی تک یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سائل ہے کون، اور صحابہ کو تو خیر ہے ہی نہیں، ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ لیکن یہ جو اس کا طریقہ تھا کہ سوال کا جواب سننے کے بعد کا بالکل صدق تھا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، اس پر ہم لوگ کو تعجب ہے کہ کیسا سائل ہے جو پوچھ بھی رہا ہے اور جواب ملنے کے بعد جواب کو اوکے بھی کر رہا ہے، یہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قال، اب یہ دوسرا سوال ہے، قال فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق گفتگو کیجیے۔ اب ہم یہاں رکتے ہیں۔